جب 15 سال عمر مبارک تھی پھر آپ کی والدہ ماجدہ دولت آباد سے دہلی کو چلی جاتی. آپ کو شوق ہوا مرید ہونے کا، بیعت کرنے کا سرکار بندہ نواز کو. محبوب الہی کا تو وصال ہو گیا تھا. لوگوں نے کہا کہ اگر محبوب الہی کی امانتوں کے کوئی وارث ہیں اس وقت وہ مخدوم پیر نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خدمت میں چلے جاؤ. آپ ارادہ لے کر نکلے، دولت آباد سے دہلی جائیں گے اور پیر نصیر الدین کے مرید ہوں گے. آپ اور آپ کے بڑے بھائی سید چندہ حسینی دونوں دہلی کے لیے گئے. 15 سال کی عمر ہے. جامع مسجد دہلی قطب مینار جہاں پر ہے اس مسجد میں جا کر بیٹھ گئے. اول وقت جمعہ کا دن ہے، جمعہ کا دن ہے، بیٹھے ہوئے ہیں. تھوڑی دیر ہوئی لوگ آنے شروع ہوئے اور کچھ دیر گزری، دیکھا کہ مسجد کے اندر ایک نورانی شکل و صورت کے بزرگ تشریف لائے. آپ دیکھتے ہی بے چین ہو گئے. کہا کاش یہ نصیر الدین چراغ دہلوی ہوتے، کاش یہ پیر نصیر الدین چراغ دہلوی ہوتے تو انہی کا میں مرید ہو جاتا. ارادہ تو کر کے آئے تھے پیر نصیر الدین کے مرید ہونے کی. نماز ہوئی، ہونے کے بعد لوگوں نے حلقہ ڈال لیا ان بزرگ کو اور دستبوسی کرنا شروع کر دی. تو آپ بھی حلقے میں گئے اور پوچھا کہ بھائی یہ کون ہیں؟ لوگ جو اس طرح ان سے ملنے کے لیے ٹوٹ پڑے ہیں. لوگوں نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے دہلی میں نئے ہو، تمہیں معلوم نہیں؟ کہا کہ ہاں دہلی میں ہم لوگ نئے ہیں، ہمیں نہیں معلوم یہ کون بزرگ ہیں. لوگوں نے کہا کہ جناب یہ نظام الدین اولیاء کے مرید و خلیفہ پیر نصیر الدین چراغ دہلوی ہیں. سننا تھا بے انتہا خوشی. کیا حال ہوا ہوگا بولیے کہ جو مقصد لے کر آئے تھے، صورت کو دیکھ کر کہا تھا کہ کاش یہی ہوتے تو ان کا مرید ہو جاتا. اللہ تعالیٰ نے انہی سے آپ کو مرید کروا دیا. مرید ہوئے، بیعت کی، داخل سلسلہ چشت اہل بہشت ہوئے. ہونے کے بعد تعلیم بھی چل رہی تھی، ذکر و اذکار بھی چل رہے تھے. ایک مرتبہ پیر نصیر الدین کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ حضور اگر حکم ہو تعلیم چھوڑ کر، تعلیم ترک کر کے ذکر و اذکار میں لگ جاؤں، اوراد و وظائف پڑھنے میں لگ جاؤں. آپ نے کہا کہ میں کسی کو تعلیم چھوڑنے کا حکم نہیں دیتا، تعلیم سے روکنے کا حکم نہیں دیتا، تعلیم بھی حاصل کرتے رہو. فرمایا کتاب شمسیہ، رسالہ شمسیہ، کشاف، مصباح، ہدایہ وغیرہ کتابیں آپ نے کی، یہ تمام کتابیں پڑھ لو کہ ہمیں تم سے بہت بڑا کام لینا ہے. آپ تعلیم جاری رکھتے ہیں. تعلیم بھی چلتی رہی اور ذکر و اذکار بھی چلتے رہے. جب بے انتہا رغبت ہوئی ذکر و اذکار سے، گھر چھوڑ کر حضیرہ شیر خاں جہاں پناہ میں آپ نے ایک کمرے میں جو ہے سکونت اختیار کی قبرستان میں کہ لوگ آتے نہیں زیادہ، وہاں پر ڈسٹرب نہ ہو، خلل نہ ہو، آبادی سے دور قبرستان کے پاس آپ جو ہے وہیں پر عبادت اور مجاہدے اور ذکر و اذکار میں جو ہے لگ گئے. دن رات عبادت کر رہے ہیں. جب یہ حال ہوا آپ کا دن رات پیر و مرشد کے پاس جانا، ملاقات کر کے آنا، تو فرماتے ہیں کہ میری والدہ کو بے چینی ہو گئی. کہا یہ کیا ہے بچہ ہے؟ بولے اٹھے کی صاحب کے پاس جا رہا ہے، اٹھتے ہی مرشد کے پاس جا رہا ہے. انہوں نے جو ہے باتیں بھی کر دی کچھ. فرماتے ہیں کہ میری والدہ بھی مرید نہیں ہوئی تھی، وہ سلسلے میں نہیں تھی. جب میں زیادہ جانا آنا شروع کر دیا تو باتیں کرنی شروع کر دی. آپ نے کہا کیا ہے ماں تم کچھ بھی کہو، میں تو اپنے پیر کو چھوڑنے والا نہیں، اپنے شیخ کو چھوڑنے والا نہیں. وہ جاتے رہے. حضرت مخدوم نصیر الدین چراغ دہلوی تک کی اطلاع ملی تو آپ نے کیا کیا؟ مصلی جو ہے دیا. کہا سید محمد یہ لے جا کر اپنی والدہ کو دے دینا. حضرت سید محمد گیسو دراز بندہ نواز وہ لے کر گھر گئے. کہا کہ اماں حضرت نے جو ہے مصلی دیا ہے. جیسے مصلی دینا تھا رونا شروع کر دی. کہا کیا بات ہے؟ کہا تمہارے شیخ کہتے ہیں کہ میں تمہیں ان کے حوالے کر دوں، تمہارا خیال نکال دوں اور میں بھی جو ہے ذکر و اذکار میں لگی رہوں.
یہ مسلح بجھا دیا ہے انہوں نے، اس پہ بچھاؤں اور بیٹھ جاؤں، کہا کہ جاؤ اپنے شیخ کی خدمت میں رہو۔ تو یہ روزانہ صبح ہوتے ہی فجر کے بعد جو ہے پیر دستگیر نصیر الدین چراغ دہلوی کی خدمت میں حاضر ہوتے بندہ نماز کے سدراز۔ حضرت ارشاد فرماتے ہیں ایک مرتبہ، تربیت دیکھیے اب کیسی ہوتی ہے، نظام کیا ہے تعلیم کا، تربیت کیسی ہوتی ہے، خانقاہ میں کیا سکھاتے ہیں، خانقاہی نظام کی اہمیت کیوں ہے۔ ہزاروں مدرسے ہونے کے باوجود، ہزاروں تربیت گاہ ہونے کے باوجود خانقاہ کی اہمیت اور اس کی عظمت اپنی جگہ مسلمہ ہے۔ ہزاروں مدرسے مل کر بھی جو ہے خانقاہ میں جو کام ہوتا ہے وہ انجام نہیں دے سکتے، بشرطے صحیح کام جہاں پر ہوتا ہو۔ کہا کہ سید محمد تم بے وقت آ جاتے ہو میرے پاس، کہا کہ آئندہ سے فجر پڑھ کر نہ آنا، تمہارا وضو رہتا ہے؟ کہا کہ ہاں۔ فجر کے بعد بیٹھ جاؤ، آدھے گھنٹے تک 20 منٹ تک بیٹھے رہو، اشراق کا جب وقت ہو جائے اشراق کی نماز پڑھنا اور اس کے بعد میرے پاس آنا۔ آپ کہتے ہیں جو حکم آپ کا۔ پھر روزانہ کیا ہوا، چند دن تک چلتا رہا، فجر پڑھ کر اوراد و وظائف میں بیٹھ جاتے، اشراق تک بیٹھے رہتے، اشراق کی نماز پڑھ کر پیر نصیر الدین چراغ دہلوی کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ چند دنوں کے بعد کہا کہ سید محمد اشراق پڑھ رہے ہو نا پابندی سے؟ کہا کہ خواجہ کے صدقے میں، آپ کے صدقے میں پابند ہو گیا، اشراق کا پابند ہو گیا۔ کہا اسی وضو سے 2 رکعت استخارہ پڑھ لیا کرو، 2 رکعت استعاذ پڑھ لیا کرو، شکران نہار پڑھ لیا کرو۔ آپ نے کہا جو حکم ہے۔ پھر اسی اشراق کے وضو سے اشراق کی نماز کے بعد اور 2 رکعتیں بڑھا دیں، اور 2 رکعتیں بڑھا دیں۔ یہ جب اس کے عادی ہو گئے تو پھر چند دنوں کے بعد پیر دستگیر نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ سید محمد پڑھ رہے ہو نوافل؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ اس کے ساتھ اور 4 رکعت اس چاشت کی جو ہے پڑھ لیا کرو۔ میں نہیں کہتا کہ وقت گزار کر پڑھو یا دیر سے پڑھو، اسی کے ساتھ اضافہ کر لو، چاشت بھی ہو جائے گی، تب آپ چاشت کے بھی پابند ہو گئے۔ اب دیکھیے آپ، ہاں اشراق کے پابند ہو گئے، شکران نہار کے پابند ہو گئے، نماز استخارہ کے پابند ہو گئے، چاشت کے پابند ہو گئے۔ اب تبدیلیاں آ رہی ہیں طبیعت میں، مزاج میں۔ پیر دستگیر رفتہ رفتہ آپ کو مدارج سلوک طے کرا رہے ہیں، یہاں تک کہ تمام چیزوں کے آپ پابند ہو گئے، اس کے بعد حاضر خدمت ہوا کرتے اور حضرت کی خدمت میں رہا کرتے۔ ظاہری علوم کی تکمیل ہوئی اور پورا دن عبادت میں لگے رہتے، خانقاہ میں لگے رہتے، یہاں تک کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ جس مقام پر آپ عبادت میں بیٹھے ہوتے، حضرہ شیر خاں نصیر الدین چراغ دہلوی باہر نکلتے کبھی کسی کام سے، واپسی میں خانقاہ کو جانے سے پہلے آپ کے حجرے میں آ کر آپ سے ملاقات کیا کرتے تھے۔ اور ایک دفعہ پیر دستگیر نصیر الدین چراغ دہلوی نے چند سکے نکالے اور آپ کو نظر، آپ کے شیخ نے، لوگ پریشان ہو گئے، بولے کیا مقام کہ شیخ نظر پیش کر رہے۔ آپ نے نظر لی، اس کے بعد کہتے ہیں کہ پوری دہلی میں آپ کی شہرت ہو گئی کہ سید محمد گیسو دراز کو اللہ نے جوانی میں وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا جو بڑے بڑے اولیاء کو پیرانہ سالی میں ملتا ہے۔ تمام سلوک کے مدارج آپ نے طے کیے اور اس کے بعد حضرت مخدوم نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو کمل عطا فرمائی اور کہا سید محمد اس کام کو میری طرف سے قبول کرو، لوگوں کو دعوت دو، لوگوں کو ہدایت کا راستہ بتاؤ، میں تمہیں خلافت عطا کرتا ہوں۔ لہٰذا آپ نے کہا کہ کیا تمہیں قبول ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ مجھے قبول ہے۔ آپ نے کہا قبول ہے؟ کہا کہ مجھے قبول ہے۔ اس طرح حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو خلافت عطا فرمائی۔ اس کے بعد آپ لوگوں کی تعلیم و تربیت میں لگ گئے۔